بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ پر اور آپ کی آل پر اور آپ کی اولاد پر اور آپ کے والدین، دنیا کے خوش نصیب ترین والدین پر۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے سٹوریز ود شاہ زیب کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ کا فیضان جو اصحابہ کرام کو عطا ہوا اور آپ نے عطا فرمایا، اس حوالے سے ہے۔ یہ 4-5 منٹ کا ایک کلپ ہوگا، لیکن وہ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو پہنچائے گا۔ آپ کے نالج میں جو ہے وہ انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور آپ اس چیز کو آبزرو کریں گے کہ اس پلیٹ فارم سے جو کچھ آپ کو بتایا جاتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ کا جو حقیقی طور پہ فیض جن لوگوں کے پاس موجود ہے، ان لوگوں میں آپ کہیں پر دیکھیں گے کہ ایک بزرگ اگر کوئی بیٹھے ہیں، کوئی اللہ والا بیٹھا ہوا ہے کسی جگہ کے اوپر، تو ان کے پاس وہ سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ کی ذات مبارکہ کے بارگاہ سے جو اس بزرگ کو سخاوت اگر عطا ہوئی ہے، تو وہ بزرگ جو ہیں وہ سخی ہوں گے۔ ان کے لیے ہر چیز جو ہے وہ کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہوگی۔ ان کا اگر ہزاروں کا، لاکھوں کا، کروڑوں کا فائدہ ہو گیا تو وہ پھر بھی سخاوت جو ہے وہ فرماتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی نقصان ہو گیا تو وہ پھر بھی سخاوت فرماتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ ایک اور بزرگ دیکھتے ہیں تو ان کی بارگاہ میں صرف اور صرف دنیاوی طور کے اوپر بہت زیادہ لنگر جو ہے وہ چل رہا ہے، لنگر کروانے کی ان کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی بارگاہ میں ہر قسم کے آپ کو کھانے جو ہے وہ میسر آتے ہیں، اور ہر قسم کا طعام جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ خدمت کر رہے ہیں مخلوق کی۔ تو یہ بھی سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ کے فیضان کا جو ہے وہ ایک رنگ ہے۔ ایک بزرگ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کے پاس نہ کھانے کے لیے خود اپنے لیے کچھ ہے، نہ ہی کسی کو کھلانے کے لیے کچھ ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ کے فیضان سے جو ہے خالی ہیں، یا ان کو سرکار مدینہ پاک کا فیض جو ہے وہ میسر نہیں ہے، یا حاصل نہیں ہوا، یا عطا نہیں فرمایا آپ سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ نے۔ ان کے پاس بیسیکلی سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ کی بارگاہ سے حاصل کیا گیا حقیقی معنوں میں وہ فقر کی دولت موجود ہے، جس فقر کو سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ نے اپنی ذات کے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے اور اپنے صحابہ کرام کے لیے پسند فرمایا۔ اور یہ سرکار کے فیضان میں سے سب سے اعلیٰ قسم کا جو فیض ہے وہ فقر کا فیض ہے۔ جتنے بھی اولیاء کرام جو نامینیٹڈ اولیاء کرام ہیں، جو ولایت کی ہائیسٹ پیک پہ اللہ پاک کی ذات نے ان کو بلند مراتب سے نوازا، ان کو اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ اس چیز کے اوپر آپ کو ان کی بایوگرافی میں یہ چیز جو ہے وہ نظر آئے گی کہ وہ سب کے سب تمام وہ جو ہائیسٹ پیک کے بزرگان دین ہیں ولایت میں، وہ سب فقر کے جو ہے وہ طالب تھے، اور اللہ کی ذات نے باوسیلہ سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ ان اولیاء کرام کو، ان صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو فقر کی دولت سے نوازا، تاکہ ان کے اندر وہ حقیقی معنوں میں سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ کا وہ فیضان جو فقر ہے وہ عطا کیا جائے۔ اور یہ بہت اور ایک معاملہ ہوتا ہے کہ بہت سارے بندے کہتے ہیں جی ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بندہ خالی بیٹھا ہوا ہے، وہ خود 6-7 دن سے فکر و فاقے میں مبتلا ہوتا ہے، فاقہ کشی کرتے ہیں وہ، تو وہ فاقہ کشی خود نہیں کرتے، ان سے کروائی جاتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے یہ خاص مقام عطا فرمایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ کی بارگاہ میں، آپ سرکار مدینہ پاک کی حیات مبارکہ کے بارے میں کہ آپ سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ نے کس چیز کو پسند فرمایا ہے۔ لیکن آج کل کا جو ہم لوگوں کا کنسیپٹ ہے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کامل وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں اللہ کی ذات کا جو ہے وہ شکر ادا کرنے والا ہے۔ اگر اللہ کی ذات نے اس کو کھلایا
تو وہ کھاتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اگر اللہ پلائے پیتا ہے شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک کی ذات کا، اگر اللہ کی ذات پاک پہنائے اور وہ پہن لیتا ہے تب بھی شکر ادا کرتا ہے، کچھ مل جائے تو خیرات کر دیتا ہے، تقسیم فرما دیتا ہے، نہ ملے تو شکر ادا کرتا ہے۔ یہ بندے جو ہیں یہ بہت کم بندے ہیں اس دنیا میں۔ حقیقی معنوں میں ولایت کا جو سفر ہے یہ بہت مشکل اور کٹھن سفر ہے، یہ عام سفر نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی یہ عام سفر ہے اور اس کو ہر بندہ جو ہے وہ طے کر لے گا یا ہر بندہ ہی ایسے ہو جائے گا، تو اگر ایسا یہ ممکنات میں سے ہوتا اگر، تو آج کے دور میں ہر مولوی ولی اللہ ہوتا اور ہر گھر میں 2-4 بندے ضرور اللہ کے ولی موجود ہوتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ راستہ اتنا کٹھن راستہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات انسان کو اس قدر آزمائشوں سے گزارتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس نے کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس قدر جو ہے نا وہ آزمائشیں اس کے اوپر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ بیسیکلی اللہ پاک کی ذات اس بندے کو آزما رہی ہوتی ہے کہ کیا یہ واقعی